اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و بزرگان و خواهران و عزیزانی که برنامه صدای هزاره را شما میبینین، بسیار بسیار ممنون، تشکر که تقریبا همیشه ما در اول برنامه شما گزارش نم که این هدایت تیوی چینل از ما که 24 ساعت و 7 روز میچله و یکی از مؤمنینی را کمک مونه و 1 ساعت برای ما مردم هزارام داده که به نام صدای هزار پروگرام است و متقبلی بیش از 12-13 سال مشنک ما رو میچلانی. از شما گزارش مونیم که برای تقویت کارهای علمی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی برای اولادای خو خاصا در اروپا که است، ما شما که اونجا مشکلات هم زیاد داره، ما کوشش که توسط از چینل از خود خو ما اخلاقی تربیت خانوادگی و مردمی و سوشل را برای مردم کنیم. لہذا امروز نا پروگرام از ما زبان اردو ہے و مہمانم دارے. میں اپنے اردو ویورز اور سننے اور دیکھنے والے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ بھی شاید حیران ہوں گے کہ آج ہم اپنے صدائے ہزار پروگرام کو ہم اپنی روایات سے ہٹ کر اپنے ہزارگی زبان یا فارسی زبان سے ہٹ کر جو ہے آج ہم اردو زبان میں وہ پروگرام ہم نے ترتیب دی ہے، اور اس سلسلے میں آج کا سارا پروگرام آپ اردو میں ہی سنیں گے، اور امید ہے کہ اس میں اگر ہم سے کوئی چیزیں فروغ گزاشت ہو ہمیں آپ معاف کریں گے. اور آج کے سلسلے میں ہمارے جو مہمان گفتگو ہے وہ ہے جناب مولانا ڈاکٹر لیاقت علی مرتضوی صاحب ہے. ڈاکٹر مولانا لیاقت مرتضوی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ایک اعلیٰ دانشمند اور دانشور ہے، اور انہوں نے ابھی تک 4 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کا نام لینا بہت ضروری اس وقت میرے لیے، تاکہ مومنین جو اس وقت پورے یورپ اور پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں وہ ان کی کتابوں سے مستفید ہوں، اور یہ کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں. تو ان 4 کتابوں میں سے ایک ہے منافقین کی نشانیاں ہیں، نمبر 2 قرآن اور احادیث کی روح سے، قرآن احادیث کی روح سے، یا اس طرح سے بعد میں اگر کوئی غلطی ہو تو آغا صاحب اس کو ٹھیک کریکشن کریں گے. نمبر 3 ہے گنجینہ کربلا، اور بہت خوبصورت کتاب ہے. اس سلسلے میں کربلا اور زیارات اور اس کے تاریخی پس منظر سے امید ہے کہ اس بارے میں پھر آغا صاحب کسی اور پروگرام میں اس پر بات کریں گے ہم. اور ایک چوتھی کتاب یہ ہے گنجینہ تفسیر قرآن. ماشاءاللہ آغا صاحب جو ہے آج ہمارے اپنے ہی ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور بہت ہی خوبصورت اردو زبان میں ان کی جو ہے پروگرام بھی ہے، اور ان کے بہت اچھے پروگرام وہ خود بھی کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے، وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں اور ان کو سبسکرائب بھی کریں. میں تو کہتا ہوں کیونکہ یہ دین کی کام ہے، اور آغا صاحب اخلاقیات اور معاشرے کے جو ہے سدھار کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ان کی بہت محنت ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ فعال اس بارے میں. تو اس سے پہلے کہ میں موضوع گفتگو جو کہ نہ رہ جائے مجھ سے، وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی بتا دوں گا کہ اتحاد بین المسلمین ہے، اور آغا ڈاکٹر لیاقت علی مرتضوی صاحب اس بارے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو ہم نے یہ آج فیصلہ کیا کہ آغا صاحب کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی باتیں شروع کریں گے. آغا صاحب ہمارے پروگرام صدائے ہزارہ میں خوش آمدید، اور میرے خیال میں آپ کی دوسری مرتبہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنی طرف سے جو آپ کے منتظمین ہیں اور خصوصاً آپ واجب الزاری صاحب الہی کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں جو آپ ہمیشہ پیش ہوتے ہیں، میں بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا تاکہ جو دنیا کی حالات اور نزاکت ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہم اس موضوع پر جو انتہائی اہم موضوع ہے اس پر مختصر ہم گفتگو کریں. آغا صاحب ہم ڈائریکٹ سوالات پر جاتے ہیں. سوالات تو خیر ایسے سوالات نہیں ہیں، مگر ہم اور آپ کی یہ ایسی اتحاد بین المسلمین ایک ایسا موضوع ہے کہ واقعا آج کل کے زمانے میں، خاص پر ان دنوں میں جو ماشاءاللہ آپ کی کافی دسترس حاصل ہے آج کل کی جو صورتحال ہے، ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اتحاد بین المسلمین کیوں ضروری ہے، اور مسلمین جو ہیں خود کیوں اتنے پارا ہیں، اور اتنی مثلا ہم نے دگرگونی کبھی نہیں دیکھی.
اور ان حالات دنوں میں خاص طور پر کتنی ضرورت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے بارے میں ہم سب اکٹھے مل کر کام کریں؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے، روایات بھی بہت زیادہ ہے، سیرت معصومین علیہ السلام، سیرت امام علی علیہ السلام، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر، اور حالات جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ حالات نہایت ہی گمبھیر، پیچیدہ، اور مسلمین اور اسلامی ممالک اور مسلمان نہایت ہی مشکلات میں گرفتار ہیں، لہٰذا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت اپنے آپ کو دوسرے زمانوں سے زیادہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ بھئی مسلمان خدا کی رسی کو اور خدا کی اس تعلیمات کو مد نظر رکھ کر، اپنی مشترکات کو مد نظر رکھ کر، انہیں مجبوراً، یعنی مجبوراً، میں کہہ رہا ہوں کہ مجبوراً، یعنی اب ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اتحاد کے علاوہ، ہمیں اتفاق کے علاوہ، ہمیں اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آپ یقین کریں، بعض علماء جو علماء ہمارے اساتید ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آخر الزمان میں تقریباً، اور جو ہمارے مشترکہ جو دشمن ہیں، جو استعمار ہے، جس بھی لباس میں ہوں، ان کی یہی کوشش ہے، میں اس کے بعد انشاءاللہ توضیح دوں گا یا اشارہ کروں گا، کہ وہ اس اتحاد کو پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ یا اوورال مختلف جس بھی اہم موضوع کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اپنے ملک میں ایک اہم مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ایک اختلافات یا ایک دوسرے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ استعمار کا بھی یہ ایک حربہ ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں آپ جا کر، میرے پاس ابھی ایک کتاب ہے دشمن شناسی، فارسی میں، ہمارے استاد آیت اللہ طائب انہوں نے لکھا ہے شدید دشمن، تاریخ آل یہود کے سلسلے میں انہوں نے یہ کتاب 2 جلد میں لکھی ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں بھی حادثات جو آل یہود تھے، یا جو ہمارے اسلام کے جو دشمن تھے، امت مسلمہ کے جو دشمن تھے، وہ بعض واقعات کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کی جو توجہ ان اہداف کی طرف نہ جائے، یعنی ان کے اہداف کی طرف یا ان کے شیطانی اہداف کی طرف۔ لہٰذا مین جو ایشو ہے وہ متاسفانہ یا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کو اور حکمرانوں کو ابھی تک یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس زمانے میں اور جس حالات میں ہم زندگی کر رہے ہیں، وہاں اس ٹائم ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، سخت۔ البتہ اتحاد کا یا اتفاق کا معنی یہ نہیں کہ ہم جا کر اہل سنت کے عقائد کو ہم لوگ قبول کریں یا اہل سنت کے احکامات پر ہم عمل پیرا ہو۔ اتحاد کا مطلب نہیں، اتحاد کا مطلب یہ کہ اپنے مشترکہ دشمن کو سمجھنا، اور جو مشترکات ہیں ہمارے، اب نماز ہم لوگ وہی 5 ٹائم نماز ہے، کچھ اس میں اختلافات ہیں، روزہ 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے، اسی طرح سے اگر کسی وقت ہمیں ملا اس پر گفتگو کریں گے کہ وہ 90% یا 80% جو مشترکات اہل سنت اور ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن ایک قرآن ہے، وہی 30 سپارے ہیں، آیات وہی آیات قرآن ہیں۔ لہٰذا میری نظر میں جو حالات علماء ہو رہے ہیں وہ ہمیں یہی طرف لے جاتی ہے کہ بھئی ہمیں بصیرت کے ساتھ، بینش کے ساتھ ہمیں اتحاد کرنی چاہیے۔ آغا صاحب، اس سلسلے میں اگر ایک تاریخی پس منظر پہ اشارہ کروں، امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ اس پہ زیادہ مزید روشنی ڈالیں گے، کہ جب 1860 میرے خیال میں جب ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے تو اشارہ کر رہے تھے کہ پوری یورپی یونین جو آج کل بنا ہوا ہے، ان زمانوں میں ویانا کانگریس ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر فرسٹ ورلڈ وار ہوا، پھر خاص طور پر فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں باقاعدہ طور پر جو اس طرح جو کفار ہو یا استعماری طاقتیں ہوں، انہوں نے باقاعدہ امت اسلامی جو زمانے میں، اور امت وحدت اسلامی بہت زیادہ اپنی شکل میں تھے، اس کو آپ خلافت عثمانیہ کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، مگر کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ایک اتحاد ہے اس میں۔ اس فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے جو اسلامی دنیا کو جو مختلف جغرافیائی حدود میں تقسیم کیا، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ کویت اور بحرین بھی ایک ملک ہے جو کہ بذات خود شاید ایک چھوٹی سے قصبے کے برابر افریقہ کے مسلمان ملکوں کے، تو ان کو جو تقسیم کر کے استعماری طاقتوں نے، اور یہ ایک اہم وجہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو پہلے پارا کیا جائے جغرافیائی طور پر،
پھر ان کو اپنے جو ہے اس پر جو ہے اپنی اس ہماری جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے ان پر حکمرانی کر کے ان کے اقتصادی اور ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر جو ہے اپنے ہاتھ سے ایک مخصوص حکمران طبقہ اس پر رکھے، پھر اسی طرح جو ہے ایک کالونی کے طور پر اس کو استعمال کریں. کیا یہ بھی ایک استعماری طاقتوں کا جو ہے اس میں مسلمانوں کو پارا پارا کرنے میں یہ ایک اہم یعنی ٹولز نہیں ہے اس میں؟ بالکل یہی ہے. یہ لوگ پہلے یہی کرتے ہیں کہ جغرافیائی لحاظ پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بالکل اپنے اہداف تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد جب یہ جغرافیائی لحاظ سے یا ایک زمینی لحاظ سے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، پھر ایک اور پروگرام یہ بناتے ہیں کہ پھر اسی ملک میں مثال کے طور پر بحرین میں یا پاکستان میں یا افغانستان میں پھر دوسرے فرقے بنا لیتے ہیں. ایک فرقے کو پیسے دے، ایک فرقے کو مالی امداد دے کر اس کے جو نظریات ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے پھر وہاں پہ ذہنی یا عقیدتی شدت کے ساتھ یعنی عقیدتی پھر اختلافات شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی مسلمانوں کے لیے جو پیغام دیا تھا، میں نے وہاں پہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اب اللہ یاری صاحب جو آج کل مشہور ہے، یعنی اب پاکستان کا انہوں نے رخ کیا ہے. پہلے ایران کا رخ کیا تھا، جب یہاں سے انہیں کچھ وہ موصول نہیں ہوا، پھر انہوں نے افغانستان کی طرف رخ کیا، پھر ابھی پاکستان اور انڈیا کی طرف آئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو اور نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ نہایت ہی توہین آمیز انداز میں مناظرہ کرتے ہیں. اور افسوس کہ جوان حضرات بھی انہی کی طرف چلے گئے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی کہ آپ دیکھیں اگر واقعاً یہی ہم نے دیکھے تھے، ہاں وہ دیکھے تھے واقعاً اس طرح کے جو لوگ ہیں جس سے کہ ہم اس واقعاً کہ ہم وحدت اسلامی اور امت مسلمہ کو اتحاد اس میں جوڑ لیں. اس طرح کے بہت ہے، اس طرح کے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی ہے، ہمارے میں بھی ہے. میرے خیال میں ان چیزوں کی جو ہے واقعاً ہم ان کی اگر ہم ہو سکے تو ہم ان کو زیادہ ترویج نہ کریں ان چیزوں کو، جو واقعاً آپ نے صحیح فرمایا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ وحدت مسلمین کو بلکہ پارا پارا کرنے میں مدد دیں گے. تو بہترین وقت یہ جی ہاں آپ فرما رہے تھے. ہاں یہ البتہ یہ کہہ رہا تھا کہ زمینی جو جغرافیائی ڈیوائڈ کو انہوں نے یہ اقدام کیا جس طرح آپ نے اشارہ کی، پھر اس کے بعد یہ آئے اور جو اختلافی نکات ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، ان کو انہوں نے لوگوں تک مختلف ذرائع کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا اور اس کو انہوں نے تشہیر کی یا اس کو منتشر کیا اور ایک قسم کی درگیر، ایک قسم کا جنگ فکری حوالے سے بھی انہوں نے شروع کی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر دشمن یہ چاہتا ہے کہ اپنے اہداف تک پہنچائے، ہاں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ایک تو کہ ان کو ان چیزوں میں مشغول رکھا جائے فکری لحاظ سے. اور روایات میں بھی یہی، آپ یقین کریں روایات میں جب میں روایات پڑھ رہا تھا ہمارے چچے امام سے کہ آخری زمانے میں آخر الزمان میں عقائد کے اوپر اور آئیڈیالوجی کے اوپر اور ورلڈ ویو کے اوپر اتنے زیادہ ہجوم دشمن تہاجمی انداز میں حملہ کریں گے کہ جو ہمارے جوان ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں گے. اب ایسی اختلافات کو ایک طرف تو ہمیں ان چیزوں میں مشغول رکھتے ہیں، دوسری طرف سے بہت سے ایسے افراد جو نیوٹرلز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بابا ان کو دیکھو، یہ دین ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچاڑ رہے ہیں، یعنی ہر طرف سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا میری نظر میں آپ یقین کریں، میں کم از کم اس نقطے تک پہنچا ہوں کہ ایک ذرہ برابر بھی نقطۂ اختلافی ہم لوگ نہ اٹھائے. ہاں مناظرہ ہم لوگ کرے یعنی بادب یعنی علمی لحاظ سے، لاجیکلی لحاظ سے، تاکہ جو حقیقت ہے وہ اس تک ہم لوگ پہنچ جائے، اس میں کوئی وہ قباحت نہیں. لیکن ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا. اب آیت اللہ سستانی بزرگوار جو ہمارے مرجع عظیم مرجع ہے مجتہد ہے، انہوں نے اہل سنت کو کیا کہا، یہ ہماری جان ہے. آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی توہین کرنا حرام ہے، بار بار انہوں نے یہ کہا ہے. اب بعض جو آتے کہتے کہ بھائی یہ تاریخ کے مثلا اس حقائق کے بالعکس آیت اللہ خامنائی یہ فرما رہے ہیں یا مثلا آیت اللہ سستانی نہیں. میری نظر میں یہ لوگ اس نقطے تک پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کے جو اہداف ہیں اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی، یعنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی. لہٰذا میری نظر میں حاجی صاحب یہ کہ جغرافیائی لحاظ کے ساتھ ساتھ
فکری حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں پارا پارا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے جو مخرب اور منفی نتائج ہے اس کو ہم لوگ بکت رہے ہیں۔ آغا صاحب اسی حوالے سے اگر میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ واقعاً خاص طور پر کہ یہ جو استعماری طاقتیں ہیں وہ مختلف اپنے یعنی مختلف قسم کے چہرے بدل بدل کر جو ہے نا اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنے میں جو ہے وہ مختلف وقت میں وہ اس طرح کی وہ در اندازی کرتے ہیں۔ ایک آپ دیکھیں کہ خاص طور پر متحدہ ہندوستان کے زمانے میں جب ہم اس کو 19ویں صدی لے لیں یا 18ویں صدی یا اس سے بھی آگے پیچھے لے لیں، ان 2-3 صدیوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو ہے استعماری طاقتیں ہی تھیں جنہوں نے بہت سارے مسلمین کے فرقوں میں انہوں نے فرقے بنائے، خاص طور پر ہندوستان سے بریلوی ہوئے یا اس طرح سے جو بعد میں مرزائی و احمدی اس طرح کے بہت سارے پھر پرویزی و اس طرح کے بہت سارے فرقے بنائے گئے۔ تو آپ کے خیال میں یہ بھی استعماری قوتوں کی جو اس طرح کے یہ ٹول ہے جو عقائد کے حوالے سے مسلمانوں کو یا وحدت مسلمین کو نقصان پہنچائے، اور ساتھ ساتھ میں سیاسی طور پر بھی اس پر ذرا روشنی ڈالے پلیز۔ یہ تاریخ کے حوالے سے میں یہ آپ کی سوال کو تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر جو وفات پا گئے، لیکن اس کے پس پردہ وہ ان کو بھی زہر دیا گیا ہماری اس تحقیق کے مطابق، ریسرچ تاریخی حوالے سے، رسول خدا کی شہادت سے پہلے اور رسول خدا کی شہادت کے بعد ایک مخصوص انداز میں مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا گیا آل یہود کی طرف سے، اور جو دشمن انہوں نے 4 میدان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ 1 فرہنگی لحاظ سے، 2 سیاسی لحاظ سے، 3 اجتماعی لحاظ سے، اور 5 اقتصادی حوالے سے۔ اب دیکھیں کہ یہ لوگ مخصوص جو چاہتے کہ حکومتی امور میں مداخلت کرے یا ان کے زیر تاثیر ان میں آئے، ہمیشہ یہ 4 چیزوں پہ کام کرتے ہیں: فرہنگی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی۔ اب جب یہ ان 4 چیزوں میں آل یہود صدر اسلام میں کامیاب ہوئے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر استعمار فرہنگی حوالے سے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ 300 سال یا 3 دہائیوں میں، اور اسی طرح سے دوسرے سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، اقتصادی میدان میں یہ مرتب کام کرتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں حیران ہوا کہ آل یہود کے تقریباً 12 سے لے کر 13 جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو ان کے ایسے افراد تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر صدر اسلام میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اور حکومتی امور میں انہوں نے اپنے جو یعنی اس کے نمائندے تھے یا حکمران، ان کو انہوں نے پیش کیا۔ تاریخ میں آج تک ان کا نام نہیں ہے، نام فقط صدر اسلام میں آج تک نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی بالعکس ہم مسلمانوں کے جب ہم لوگ کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کی، میں یا آئے ایک ریاکاری، ایک شہرت اس ہدف کو بھی برباد کر لیتا ہے، اور جو کام کی اس کی برکت کو بھی ختم کر لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اسی زمانے سے لے کر یہی 12 سے 13 کعب الاحبار وغیرہ اس طرح سے افراد تھے، انہوں نے کام کیا، محنت کی، پروگرامنگ کی، اور مسلمانوں کے درمیان رخنہ ڈالا، اور وہاں سے بنی امیہ کو انہوں نے لایا، سے بنی عباس کو لایا، ان میں اپنے نمائندے بھیجے، مخصوص بظاہر مسلمان تھے۔ جس طرح سے ابھی بھی اسلامی ممالک کا یہی صورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر فلان بندے خدا ابھی ایک لیڈر شہید ہو جاتے، کہتے کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ مسلمان ممالک، یعنی یہ آج میں سن رہا تھا ایک حاکم جو اپنے آپ کو یعنی اسلام کا ایک دروازہ سمجھتے ہیں، اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے۔ لہٰذا آجی صاحب آپ کی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ رخنہ ڈالنے کے منظم انداز میں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، منظم انداز میں 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں مڈل ایسٹ کو کیا کرنا ہے، ہمیں پاکستان کو کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر ہمیں فلان ملک کے لیے کیا برنامہ ہے، اور ان کے لیے جو بہترین ٹولز ہیں وہ یہی اختلافات ہیں، یہی عقیدوں کو ایک ٹکراؤ کی صورت میں، ایک جنگ کی صورت میں
یہ مسلمانوں کے اندر پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، مختلف سافٹ وار کے ذریعے سے، نرم جنگ کے ذریعے سے. ایک اور بھی برنامہ میرا انشاءاللہ آئے گا کہ آپ دیکھیں، میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور مقالہ بھی اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ یہی جو استعمار ہیں اپنے مدارس میں اپنے 100 طالب علموں کو، یعنی 5ویں کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک، ان کو یہ مخصوص بناتے ہیں اور فارسی اردو ان کو زبردست. میری طرح مثلا وہ فارسی بول لیتے ہیں. ہر کسی کے اوپر ایک ڈیوٹی اس کو لگاتے ہیں کہ آپ کو 100 فیک آئی ڈیز بنانا ہے، ہر ایک کو 100 فیک آئی ڈیز. یعنی میڈیا وار کے ذریعے، سوشل میڈیا وار کے ذریعے. اب یہ 100 تقریباً جو میں نے حساب کی تقریباً 15-20-30 ہزار فیک اکاؤنٹ بن جاتے ہیں. اس فیک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ایک اختلافی مسئلے کو یہ ہوا دیتے ہیں، یعنی فکری لحاظ سے، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک تو پروپیگنڈا ہو، ایک تو ہمیں حیرت زدہ کرے، ایک تو ہمیں نا امید کرے، دوسرا اختلافی مسائل جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. آپ یقین کریں، جب میں سنتا ہوں بعض جو ہے یہ اختلافی مسائل ویڈیوز یا چینلز میں آ جاتا ہے، جب میں ان کو سنتا ہوں واقعی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی ہم لوگوں نے اس طرح سے وضو کی، انہوں نے اس طرح سے وضو کی، دائیں طرف انگوٹھی پہنا، بائیں طرف انگوٹھی پہنا، ان مسائل میں ہمیں مشغول رکھنا اور خود جو ہے وہ اپنے اہداف تک پہنچنا. یہ استعمار کی ایک سب سے بڑا سازش ہے کہ مسلمان خواب غفلت، جوان حضرات خواب غفلت میں ہے. حاکمان اسلامی تو ان سے گیلا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے آلکار ہوتے ہیں. یہی آج صاحب. آغا صاحب، اگر صورتحال اس طرح سے ہے، کیونکہ اب جب ابھی پچھلے 2-3 دہائیوں سے جب یہ سوشل میڈیا، خاص طور 2 دہائیوں سے زیادہ، 3 دہائیوں سے سمجھ لیں، جب یہ انٹرنیٹ کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اس سے کہ اگر ہم ایک تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو اتحاد مسلمین کی صورتحال فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تو ویسے بھی خراب تھا. تو سوشل میڈیا کے آنے سے تو مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو چکا ہے میرے خیال میں، بلکہ اور بھی زہریلا ہوتا جا رہا ہے. یعنی اس میں پھر ہمارے نوجوانوں کا یا ہم جیسے لوگوں کا جو کہ زیادہ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، یا سماج میں جو، کیونکہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں جو ٹیلی فون سیٹ ہے، جو پوری دنیا اس کے جو ہے یعنی ہتھیلی پر ہے، تو بہت ساری جو نیوز آتے ہیں فیک بھی ہوتے ہیں، اس طرح فیک احادیث بھی، جس طرح آپ نے فرمایا. تو آپ ہمیں ہدایت دے دیں یا ہمیں مشورہ دے دیں کہ آپ کے خیال میں کون سی اسٹریٹجی ہمیں ایڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے خاص طور پر نوجوان نسل اس سلسلے میں وہ وحدت مسلمین کو اتحادی بین المسلمین کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں؟ آغا صاحب، آج صاحب، ایک تو مسئلہ جو تھیسس لکھا جاتا ہے نا، کوئی بھی تھیسس پی ایچ ڈی کا ہو، اس میں سب سے جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کو درک کرنا، واٹ از دی پرابلمس. صحیح ہے. اب ہمارے جو جوان حضرات ہیں ان کو فی الحال فرسٹ اسٹیپ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اختلافی مسائل کو وہ اختلافات سمجھتے ہی نہیں، ایک پرابلمس کو سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی یہ جو عالم اسلام میں جو اختلافات کا جو مسئلہ ہے، اتحاد بین المسلمین کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں فکر کرنا. اب اس مسئلے کو انہوں نے سمجھا نہیں تھا کہ ہم دوسرے مرحلے تک جائیں. بہرحال پھر بھی ایک خیال فرضی یا ایک آئندے کے لیے برنامے کی ہمیں شدید ضرورت ہے. میری نظر میں 2 چیزیں مہم ہیں. ایک تو یہ آغا صاحب، کوتاہ مدت ایک شارٹ سٹیج پہ ہمیں برنامہ ریزی کرنی ہوگی. ایک دوسرا لانگ ٹرم میں میں شارٹ ٹرم کو پھر بعد میں عرض کروں گا. لانگ ٹرم میں ہمارے جو مجتہدین حضرات ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جن کے پاس مالی استطاعت ہے، ان کے مقابلے میں کم از کم اگر مقابلہ 100% نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم ایک 50% تو چینلز بنانا چاہیے، نیوز بنانا چاہیے. سوشل میڈیا میں اپنے افراد کو، اپنے جو جوان حضرات ہیں ان کو ٹریننگ دے کر ان کو میدان عمل میں بھیجنا چاہیے. جو لانگ ٹرم یعنی اس کو تربیت دینی ہوگی کہ بھائی یہ مسائل ہیں، تاکہ وہ آ کر بھی جس طرح وہ 100 فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں مختلف چینلز میں، پروپیگنڈا وار کے ذریعے سے لوگوں کو امید کرتے ہیں، لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں، لوگوں کو ایک حیرت زدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے درمیان. ایک تو لانگ ٹرم ہے. دوسرا شارٹ ٹرم یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو، مجھے یہ واقعاً تعجب ہوتی ہے کہ علماء کیوں نہیں آ رہے میدان میں.
میرے پاس ابھی میرے اسی جو یوٹیوب میں ہے 2026 تک میں نے ویڈیوز شیڈول بنایا ہے. یعنی اگر کل میں مر بھی جاؤں, کل میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں, انتقال کر جاؤں, میرے ویڈیوز 1-2 سال تک خود بخود وہ اپلوڈ ہوں گے یوٹیوب میں. میں نے تیاری پہلے سے کی ہے. اب شارٹ ٹرم یہی کہ واقعاً علماء کو آنا چاہیے. جوان تو انہوں نے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. جوان میں نے کیا جس طرح کی کہ تھیسیس میں جب آپ لکھتے ہیں یا کتاب میں بھی لکھا جاتا ہے, اس کے سب سے پہلے وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ موضوع انتخاب کیے ہیں, آپ نے کیوں موضوع انتخاب کیے. آپ ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف یا 3 صفحوں کا آپ لکھتے ہیں کہ میرا جو اصل مقصد ہے یہ ہے, اصل مشکل یہ ہے. جس طرح میری تھیسیس یہ تھی ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومین ان پاکستان سسٹمیٹک ریویو, اس میں 2 صفحہ مجھے استاد نے یہی کہا کہ آپ لکھیں کہ بھائی کیوں آپ نے یہ موضوع انتخاب کیے. مسئلہ شناسی اس کو کہا جاتا ہے, ٹو نو اباؤٹ دی پرابلمس. اب جہان اسلام کو ہمارے جو جوان حضرات ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. وہ تو اب جب میں ویڈیوز اتحاد مسلمین کے لیے کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر لیتا ہوں, ہماری کمیونٹی کے ہیں, بعض البتہ کم تعداد ہے, وہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب آپ سنی ہو چکے ہیں, آپ کیوں یہ موضوع بیان کر رہے ہیں. ان کو ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے. لہٰذا آغا صاحب پہلے مرحلے میں اس حالات کی اس خطرناک حالات کو میں کہہ رہا ہوں کو مد نظر رکھ کر پہلے مرحلے میں اس مسئلے کی شناسائی ضروری ہے, مسئلے کو بیان کرنا, اس کی اہمیت کو بیان کرنا. اس کے بعد ٹریننگ دینا ان کو فکری لحاظ سے, میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے, تاکہ وہ وارد میدان ہوں. یہ ہمارے مجتہدین آزاد کر سکتے ہیں, ان کے پاس مالی استطاعت اگر ہوں, جو مخیر افراد ہیں وہ میدان چاہیے. اب جس طرح سے آپ کا جو نام ہے اس میں مسلسل چاہے اردو زبان میں ہو, چاہے انگلش میں ہو, چاہے دری زبان میں ہو, فارسی میں ہو, وہ آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ واٹ از دی, مثال کے طور پر کرنٹ ایشو کیا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور کس طرح سے وارد عمل ہونی چاہیے تاکہ جواب دیں. یہ میری نظر میں ضروری ہے, ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. بہت خوبصورت. آغا صاحب میں تو کسی خاص ملک کو یا کسی خاص قوم کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, بلکہ میرا ایک اجمالی ایک نظر ہے اس پر. یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو ہم نے جب اشارہ کیا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ تقسیم در تقسیم جغرافیہ حدود میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب جغرافیائی طور پر ہم تقسیم ہو گئے, پھر ہماری جہاں وہاں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث و روایت میں ہمیں ملی ہیں, وہ ہم نے چھوڑ کر زیادہ تر پھر ہم اپنے جو ہے OIC, عرب لیگ یا اس طرح کے مختلف جغرافیہ قومیتوں میں بٹ گئے ہیں, اور ہم اپنے نیشنلزم کی طرف زیادہ ہماری دلچسپی ہے بجائے ایسی کہ امت مسلمہ کی بات کریں. اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس پتہ نہیں اس طرح سے ہے, پھر اس کے اندر ایک اور عرب لیگ, پھر اس کے علاوہ نان عربز ہے جس میں ٹرکس الگ ہے, پتہ نہیں اور الگ ہے, پاکستانی الگ ہے, انڈینز الگ. یعنی مسلمان جو ہیں خاص طور پر امت کو یعنی امت واحدہ کو اب بھول چکے ہیں تقریباً, اور وہ صرف اپنی جغرافیائی حدود تک دیکھیں. اب پاکستان میں دیکھیں یا دوسرے ایسے ممالک ہیں, آپ دیکھیں کہ اس غزہ کے معاملے میں کوئی بھی اسلامی ملک کو چھوڑیں, آپ جنوبی افریقہ کے ایک ملک نے جو ہے وہ علم یعنی ریزسٹنس کے اس کو انہوں نے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ کورٹ, انٹرنیشنل کورٹ میں گئے ہیں. تو اس صورتحال کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ یہ بس یہی ہے کہ یعنی فقط افسوس کر رہا ہے, OIC وغیرہ ہوں یا عرب لیگ ہوں یا پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں نے سوشل میڈیا میں ایک بیان دی ہے, پتہ نہیں معلوم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کہ پاکستان میں ایک آئینی ترمیم کے سلسلے میں بحث چھڑ گئی ہے. سارے جو میڈیا ہے, سارے چینلز ہیں, وہ انہی مسائل میں مشغول ہیں. لوگ جو پاکستان کے اذہان عوام کسی آئینی ترمیم کے اوپر کہ ایک شخص کو کس طرح سے خراب کیا جائے یا ایک دوسرے شخص کو لایا جائے, نہ مہنگائی کی فکر ہے, نہ پاکستان میں غربت کی فکر ہے, نہ فقر کی طرف ہے, ان طرف کوئی توجہ ہے.
غزہ کی طرف کوئی مسئلہ توجہ ہے، یعنی اذہان کو دوسری طرف لے جانا. لہٰذا واقعاً یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی اہمیت کو یا اس آیت کی افادیت کو یا جو سیرت رسول خدا خصوصاً ہے، آپ دیکھیں اسی سیرت السلام 25 سال انہوں نے خلفاء کو مختلف روم کے ساتھ جو انہوں نے جنگیں لڑی، خلیفہ دوم نے، حضرت عمر نے، حضرت علی علیہ السلام نے ان کو جنگوں میں مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ کو مدینہ میں ٹھہرنا ہوگا، آپ فرنٹ لائن جنگ میں نہ جائیں، آپ سربراہ ہیں، آپ بیٹھے مدینہ میں ایک مرکز کے طور پر، ایک محوریت کے طور پر. دیکھیں اپنی اس حق سے بالاتر ہو کر اسلام کو، یہ ایک المیہ ایک مصیبت ہے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں، چھوٹے چھوٹے قوم پرستی میں ہم لوگ مبتلا ہو چکے. بھائی ہمیں کیا، فلان نفر شہید ہوں وہ تو عرب ہے، ہمیں کیا، وہ فلان بندہ تو وہ تو شہید ہوا وہ تو شیعہ ہیں. خوش ہوتے ہیں، بعض تو خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں اس سے زیادہ، میں نے اپنے ویڈیو میں بھی کہا پاکستان کے علماء کے لیے، آپ نے بھی سنا ہوگا اس میں، کہ اس سے زیادہ اتحاد کا عملی مظاہرہ ہمارے رہنما اپنی جان کی بازی دے رہے ہیں، غزہ سے جنگ کو منتقل کر رہے ساؤتھ لبنان میں. آپ دیکھیں واقعی اس سے زیادہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے بیدار علماء ہیں، جو ہمارے بابصیرت علماء ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ غزہ ہماری فرنٹ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، ہم اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. جان کی بازی دی انہوں نے. ہمارے جو رہنما تھے سنت اللہ شہید، انہوں نے اپنی بیٹے کیا، اپنی بیٹی کو قربان کیا. ابھی کل ہی جو یحییٰ سنوار صاحب جو شہید ہوئے، ان کے اوپر ہمارے رہبر نے کس طرح سے بیان دی. واقعی وہ تو ایک سنی عالم ہے، ایک سنی عالم تھا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بعض ہمارے جو علماء، انہوں نے سیرت پہ عمل کی، انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ عمل کیا. لیکن اکثر جو مسلمان، عرب لیگ، OIC، جو اپنے ذاتی مفادات، جو اپنے ذاتی ملکی مفادات پہ مشغول ہے، اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ کل ان کے اوپر بھی حملہ ہونے والا ہے، ان کے ملک کو بھی تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے، وہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ تکرار ہو رہی ہے. جیسے صدر اسلام میں آل یہود نے اپنے اس پٹو کو یا نمائندوں کو یا ٹولز کو حاکمان اسلامی کی صورت میں پیش کیا، آج بھی یہی ہے. درحقیقت شاید یہ لوگ مسلمان بھی نہ ہوں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بعض تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو اپنی عیاشی میں مبتلا ہے. مصیبت یہ ایک المیہ ہے واقعہ، یہ اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے افسوس کے. آغا صاحب، اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یعنی مطلب فنگر ٹپس پہ اگر آپ بتا سکیں کہ یعنی اتحاد بین المسلمین کے لیے موٹی موٹی باتیں کیا کرنی چاہیے، یعنی ہماری جو ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں، وہ، اور اس سے ہٹ کر ایز اے لے مین، یعنی جس طرح کے معذرت چاہتا ہوں، یعنی عام انسان جو ہم لوگ ہیں، یعنی اس میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارا کیا کردار ہونی چاہیے؟ یہ تو جو نیوٹرلز جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. OIC سے بڑھ کر، یعنی OIC کو چھوڑ کر، قطع نظر OIC سے، یعنی اس اہم مسئلے کو سمجھ کر مختلف سیمیناروں کے ذریعے سے، مختلف یعنی میٹنگوں کے ذریعے سے، وزارہ خارجہ جو ہے ان کو مسلسل ان کے ساتھ گفتگو شنید کے ذریعے سے، ان کو قائل کرنے کے ذریعے سے، یہ ممالک ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، علماء کو میدان میں ہوگا، مسئلے کی نزاکت کو، مسئلے کی اہمیت کو، جو اہم پرابلمز ہے اس کو فاسٹ اسٹیپ اس کو لوگوں تک پہنچانا کہ اس کی اہمیت کیا ہے سوشل میڈیا میں. یہ دو چیزیں جو میری نظر میں علماء یا جس طرح سے جو افراد آپ کی طرح جو واقعی جو صاحب بصیرت ہے، جو حالات کو سمجھتے ہیں، ان کو یعنی فرنٹ لائن میں آنا ہوگا. اگر ہم لوگ فزیکلی جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم میڈیا کے ذریعے ہم ایک فکری جہاد تو کر سکتے ہیں. جہاد کا مطلب یعنی جدوجہد، کوشش تو کر سکتے ہیں ہم لوگ. میری نظر میں یہ دو چیزیں ہیں. البتہ اسلامی ممالک کی سطح پر وہ تو مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک توہم جس طرح کہہ سکتے فرضیہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کریں گے، لیکن امید نہیں ہے.
آغا صاحب، مغرب میں ہمارے نوجوان جو زیادہ یونیورسٹیوں میں ہے، کالجز میں ہے، ینگ انٹلیکچوئلز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مختلف شعبۂ زندگی میں وہ اقتصادی کاموں میں مشغول ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فیملیز رہتے ہیں ویسٹ میں مسلمانوں کے، وہ ان کے بارے میں آپ اگر ہمیں کچھ بتا دیں کہ اتحاد بین المسلمین کے بارے میں، جو شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، یا جو بھی جتنے بھی فرقے ہیں، تو ان میں اتنی زیادہ میرے خیال میں یعنی تضاد کا جو ریشو اسلامی ملکوں میں ہے، یہاں اتنی زیادہ نہیں ہے، یا اس کی جو سیریسنس ہے وہ کم ہے نسبتاً. تو آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ یہاں ہم ڈائسپورا میں، یعنی اسلامی ملکوں سے باہر مغرب میں، ہم جو ہے مسلمان ہیں، وہ ہم کس طرح سے وحدت مسلمین واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو ہم فروغ دیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک یورپی ممالک میں یا مغربی ممالک میں یہ مسئلہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے، ایک تو اس کے جو اثرات ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ممالک ان کے ملک کے اندر یہ مسئلہ پیش آئے تاکہ داخلیات سے مشکلات پیش نہ ہوں. دوسری ایک اہم وجہ، ابھی تک الحمدللہ جو مغربی جو ہمارے مسلمان چاہے شیعہ چاہے سنی ہو، انہوں نے ایک اختلافی عالم کو یا علماء کو انہوں نے دعوت نہیں دی ہے. یعنی میں نے ریسرچ کی، جو بھی علماء یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے، زیادہ تر وہ کلچر، وہ جو وہاں پہ مشکلات ہے یا جو وہاں پہ جو کمیونٹیز والے ہوتے ہیں، جو ان کے سربراہان، وہ اس عالم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کلچر جو یعنی فرنگی لحاظ سے ہمیں مشکلات ہیں. لہٰذا اگر وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ وہاں جو ہمارے بعض جو علماء اختلافی مسائل کو ہوا دیتے، وہ ان تک رسائی ابھی تک نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسے علماء پاکستان سے یا انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے اگر وہ ان کو دعوت دی جائے اور وہاں پہ بھی وہ یہ مسئلہ کھڑا کر، تو آئندہ مشکلات یعنی کریٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا میری نظر میں جو بہترین رائے حل ہے یہی ہے کہ آپ کی جو کمیونٹیز ہے یورپ میں، جو مسلمانوں کی کمیونٹیز ہیں، وہ ایک صحیح بابصیرت ایک آگاہ عالم کو اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی اس سرکمسٹینسز کے مطابق، اپنی اس افیئرز کے مطابق ایک عالم کو دعوت دیتے تاکہ وہ ایسے مسائل کو، جو اختلافی مسائل اس کو ہائی لائٹ نہ کریں انشاءاللہ. یہ بہت اچھا نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا جناب علی. یہاں جب ہم اپنے ہی ایک چھوٹے سے سرکل میں دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد امام بارگاہوں میں واقعاً وہ ایسے علماء کو وہ یعنی پاکستان سے یا ایران سے، یا خیر زیادہ تر پاکستان سے ہوتے ہیں، ان کو وہ دعوت دیتے بھی ہیں اور نہیں بھی دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کو ایک بصیرت علماء کو زیادہ تر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر جو ہے کم از کم وہ ایسی مطلب تبلیغ کریں نوجوانوں کو خاص طور پر، تاکہ جس میں وحدت مسلمین کا بھی عنصر اس میں ہو. مگر بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مگر ان ساری چیزوں کو، دونوں پہلو کو اگر ہم مد نظر رکھیں، میں ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہاں کے جو نوجوان لڑکے جو پڑھے لکھے ہیں کالجز اور یونیورسٹی میں، ان کو کویسچن کرنے کو پہلے دن سے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سوال کرنا ہے. مگر بعض علماء جو وہاں پاکستان سے آتے ہیں، وہ سوال، ان کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں لڑکوں کا سوال کرنے کا، یا بعد میں اگر وہ سوال بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو یعنی مطمئن طور پر جواب بھی نہیں دے سکتے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ جب وہ یہاں آ جائیں تو وہ اس بات پہ تیار رہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں سوال کرتے ہیں، اور وہ بھی لاجیکل سوال کرتے ہیں. اگر ان کو خدا نہ خواستہ جواب صحیح مطمئنہ نہ ہو تو وہ جو ہے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہ ایک ظریف نکتہ ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بس اسی آخری سوال کو، چونکہ ابھی اذان کا وقت ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کہ آغا صاحب، آپ نے جو اس ہر موضوع کے اوپر آپ نے کام کیا، آپ نے جو جواب دی، آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے تقاریر کی، اور اتنے زیادہ آپ مشہور ہوئے، اس کی جو اہم ریزن وہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک چیز کہا، وائی.
انگریزی میں وائی چرا وہی سوال کہ میں ہر چیز کو جب دیکھتا تھا تاریخی حوالے سے یا فرہنگی حوالے سے فلسفہ کے حوالے سے بھی کہتے کہ یہ کیوں ہے. ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پانچویں امام نے کہ اگر صحیح معنوں میں جوانوں کو مطمئن یا سیٹسفائی یا صحیح معنوں میں آپ ان کو ہمارے جو عقائد ہے یا تعلیمات ہیں ان کو تک پہنچائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں قبول نہ کریں، ایکسیپٹ نہ کریں لاجیکلی. وہی ریشنلی آزاداری کے حوالے سے ہوں، تاریخ کے حوالے سے ہوں، یا علم فقہ کے اصول فقہ کے حوالے سے ہوں، فلسفہ کے حوالے سے ہوں، آئیڈیالوجی یا تھیولوجی کے حوالے سے ہوں، یا موریلٹی حتی موریلٹی کے حوالے سے ہوں، اگر واقعا ان کو جواب دیا جائے تو وہ قبول کریں. میرا بھی ایک تجربہ بھی ہے. میں 12 سال 13 سال آسٹریلیا جب گیا ہوں تو وہاں یہی مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں آغاز سے بھی کیوں ہے. حتی جو نئی نسل اب گیا ہے آسٹریلیا، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، میں کیوں ماروں اپنے آپ کو، اس آزاداری کا فلسفہ کیا ہے، میں کیوں رہوں. ایک شخص یا ایک ہستی 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین میں ایک زمین میں شہید ہوا، ٹھیک ہے، وہ مجھے افسوس ہے اس کے اوپر، لیکن میں کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ ملے گا. یہ اسی ایک ایسا فارمولہ آپ نے بتایا اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے علماء تیاری کر کے اور آمادگی کے ساتھ وارد میدان ہوں، وارد ممبر ہوں، لیکن اس کی دوسری طرف سے کمیونٹی حضرات کو بھی چاہیے کہ ایسے علماء کو دعوت دے اور ایسے عالم کو دعوت دے کہ وہ بیدار ہوں، وہ اس کے پاس کافی علم ہو، وہ صحیح طریقے سے علم لوگوں تک پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ فلان امام بارگاہ میں مجلس ایک شخص نے پڑھی تھی پنجاب کی طرف، علی ایک اشرف انہوں نے پڑھا تھا، علی علیہ السلام کا جینوں کے ساتھ جنگ، یعنی 10 دن انہوں نے علی علیہ السلام کے جینوں کے ساتھ جنگ کی لڑائی کے سلسلے میں انہوں نے باتیں کی تھی. اب وہ ہمارے فائدے میں ہے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا یا والدہ کا نام کیا تھا، یا حضرت نوح نے 9 سال عمر کیوں کی. یہ بعض سوالات کے اوپر بعض مانور دیتے ہیں، حالانکہ یقین کرے ایسے سوالات ابھی جنم یعنی پیدا ہو رہے سوشل میڈیا میں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ خدایا میں کیا کروں. میرا موضوع وومن رائٹس ان اسلام ہے، میں تاریخ میں جاؤں جواب دوں، میں فلسفے میں جا کر جواب دوں، میں عقیدے تھیولوجی میں جا کر جواب دوں، اخلاقی مسائل میں جواب دوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ 10 4 5 میں بن جاؤں تاکہ ایٹ اے ٹائم میں مختلف فیلڈ میں کام کروں. صفانہ افسوس جو مذہبی افراد ہوتے ہیں بعض، البتہ ان کو اس مسئلے کی جو نزاکت ہے یا اس اہمیت ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں تقسیم کار کرنی ہوگی. مجھے اگر کوئی کہے کہ وجود کے بارے میں بات کریں، ایگزسٹنس کے بارے میں آپ بات کریں، میں کہوں گا کہ فلان عالم کی طرف آپ جائیں، انہوں نے فلسفہ پڑھا ہے. ایک جائے کہ تاریخ کے حوالے سے وہ کہیں کہ فلان علامہ کی طرف آپ جائیں، انہوں نے تاریخ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. اب یہاں پہ مصیبت یہ کہ ایک عالم جب یورپ میں آ جاتے وہ حرفن مولا ہوتے ہیں، یعنی آل راؤنڈر ہوتے ہیں، تمام مسائل کے اوپر وہ کوشش کرتے کہ جواب دیتے، لیکن وہ جواب نہیں دے پا سکتے، لہٰذا مشکلات ایجاد ہوتے ہیں. اب فقط ایک بریکٹ میں کہوں کہ جرمنی میں ایک خاتون جرمن، انہوں نے فقط سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ عالم تھے اس کی شخصیت کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی. ایک شخص کے اوپر ایک مخصوص علم، صحیح ہے نا. اب ہمارے پاس ایک متخصص نہیں ہے. الحمدللہ بھی حوزہ علمی قم یہ بھی 10 سال سے بھی شروع ہو چکا ہے کہ جو موضوعات کو مخصوص کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ ہے ایک شاید 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد شاید ایک بندہ میں اور آپ 10 مجتہدین سے ایٹ اے ٹائم ہم لوگ تقلید کریں، یعنی سیاست سے ایک مجتہد سے، تاریخ سے ایک سے، فقہ سے ایک اس طرح سے تقسیم ہو. دنیا کی ایک ضرورت یہی ہے کہ یعنی ہم لوگ ہر علم کے اوپر ہم لوگ اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بنائیں. لہٰذا علماء کو بھی تیاری کرنی چاہیے اور ہم سب کو مل کر کمیونٹی افراد کو بھی واقعاً آپ نے ابھی آپ نے جو آپ کی فرمودات کی روشنی میں عرض کروں کہ یہ نہ صرف ہمارے جو شیعہ برادری میں کمیونٹی میں یہی حال ہے، بلکہ
اہل سنت میں اور بھی زیادہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں کے جو علماء آتے ہیں مشکلات زیادہ ہے، وہ اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کے جو ہمارے یہاں بہت سارے اہل سنت علماء اور دانشوروں سے باتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر ینگ جنریشن، وہ بیچارے دگرگونی کی حالت میں ہیں۔ وہاں کے علماء جو آتے ہیں وہی حالت کے ایکسپرٹیز نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں کے یورپ کے جو نوجوان ہیں وہ بھی پاکستان کے نوجوان کی طرح ہوں گے، جو منہ میں آ جاتا ہے وہ بول لیتا ہے۔ اب سوشل میڈیا میں اب دیکھیں سوال انہوں نے کیا کیا کہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی، اہل سنت ایک عالم سے انہوں نے سوال کی، انہوں نے کہا کہ جو الو کا جو مخصوص گوشت ہے اس کو آپ جا کر کھا لیں تاکہ آپ کو نیند صحیح آئے۔ اب دیکھیں آقا صاحب وہاں پہ تو ایک فقدان ہے، وہاں پہ تو اویلا ہے۔ ہمارے پھر بھی بعض علماء الحمدللہ میدان میں حاضر ہے، کام کر رہے، لیکن اوورآل ہمیں سیریس ہونی ہوگی، یعنی تاکہ ایک مسئلے کی شناسائی ہو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، البتہ مجھے امید ہے جو شہداء کا جو خون ہے جو انہوں نے قربانی دی، یہ انشاءاللہ ہمیں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے۔ ابھی میں سن رہا تھا بعض کی شہادت جو ہمارے رہنما تھے شہید کے بعد مصر میں جامعۃ الازہر میں فلسطین میں دوسرے جو علماء تھے وہ کہہ رہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، وہ کہتے کہ لبیک یا حسین، حالانکہ وہ یعنی سنی ہے۔ یہ الحمدللہ ان شہداء کے خون سے ایک بیداری آ رہی ہے، ٹھیک ہے ہمیں نقصان ہوا لیکن الحمدللہ دوسری طرف سے خدا حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ ان شہداء کے ذریعے سے امام زمان اسلام کے لیے زمینہ سازی کس طرح سے کر رہا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے ایک نا امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ خدا سے دعا ہے کہ مسلمین کو بصیرت دے تاکہ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانیں۔ واقعاً آغا صاحب پروگرام کے آخری حصے میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اہم نکات پر آپ نے ہمیں اس نقطے پر لایا کہ میں اگر اس طرح سے ان پورے پروگرام کو اس پر سم اپ کروں تو شاید یہ ٹھیک ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین کا جو اصل محور ہے وہ قرآن کریم اور سنت نبی اور اہل بیت کے روایات ہیں۔ اگر واقعاً سارے مسلمان قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس پر اور اہل بیت کے روایت سے اگر وہ صحیح معنوں میں آگاہی حاصل کر لیں تو اتحاد بین المسلمین کی کڑیاں خود بخود جو بکھری ہوئے آپس میں ملیں گے۔ اس کے بارے میں 2 منٹ میں اگر آپ بتائیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آغا صاحب کہ اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا، اس پرابلم کو، اس کی شناسائی کرنی ہوگی، اس کی اہمیت کو، اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سوائے قرآن کے اور سنت کے اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ دیکھیں جب خلیفہ سیوم نے قرآن کی جمعآوری کی، لوگ آئے ہمارے امام کے پاس کہ اس قرآن کو تو خلیفہ سیوم نے جمعآوری کی، حضرت عثمان نے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام نے انہوں نے مہر تثبیت کی، کہا صحیح یہی قرآن صحیح ہے۔ آپ دیکھیں یہ سیرت دیکھیں، جس طرح عرض کی کہ علی علیہ السلام انہوں نے 25 سال گھر میں بیٹھ کر کبھی قضاوت کے سلسلے میں، کبھی عدالت کے سلسلے میں، کبھی جنگ کے سلسلے میں خلفاء کو مشورہ دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے بہت زیادہ انہوں نے زحمتیں برداشت کی، انہوں سے روایات مربوط ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک مثال پیش کر لیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ طواف النساء، جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں طواف النساء، اگر آپ طواف النساء نہ کریں تو آپ کی جو بیوی ہے وہ مثال کے طور پر آپ پہ حرام ہے، یعنی ابد، جب تک آپ طواف النساء نہیں کریں گے۔ ہمارے چچے امام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اہل سنت تو طواف النساء نہیں کرتے، وہ ان کی بیویوں کا کیا ہوگا؟ اب بینش دیکھیں، بیداری دیکھیں، اتحاد مسلمین کا ایک مصداق، روشن مصداق دیکھیں۔ ہمارے چچے امام نے یہ کہا کہ وہ طواف الوداع کر لے وہ صحیح ہوگا، یعنی جو منفی امپیکٹ ہے، اثرات ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی بیوی ان کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ یعنی راستہ دکھا رہے امام نے، یہ نہیں کہا کہ چونکہ وہ طواف النساء نہیں کر رہے تو ابد کے لیے وہ نعوذ باللہ وہ ان کی بیوی حرام یا وہ خدا نخواستہ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ یہ نمونہ، روشن نمونہ کہ اس تاریخ میں موجود ہے، اور سب سے زیادہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن توحید کو، لیکن یہ بھی عرض کروں آخر میں، توحید کا لفظ وحدہ سے نکلا ہے،
وحدہ. وحدہ کا لفظ یہ ہے جس کا سب کہتے ہیں اتحاد. اتحاد ایک عربی لفظ ہے، اس کا اصل جو ریشہ تھا وہ ایوحاد تھا، یعنی وحدہ. جب تک میں اپنے اندر سے اس بغض کو یا اپنے ساتھ میں متحد نہیں ہوتا اپنے ساتھ، میں اتحاد نہیں کر سکتا، میں اتحاد کے اوپر کام نہیں کر سکتا. بغض، کینہ، عداوت، تعصب کی اینک کو اتار کر، یعنی اپنے ساتھ میں مجھے وحدت کرنی ہوگی. جب میں واحد بنوں گا، ایک واحد، دو واحد، تین واحد، چار واحد، پانچ واحد، اس کو کہتے ہیں اتحاد کا مجموعہ. وَإِلَّا اگر ہم لوگ پراکندہ ہوں گے جس طرح OIC وغیرہ، اس کو امام علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ المجتمعۃ ابدانہم والمختلفۃ احواہم. تمہارے ابدان، تمہارے اجسام ایک ساتھ ہے، تم کندھے پہ کندھا لگائے ہوئے بیٹھے ہو، والمختلفۃ احواہم، لیکن تمہاری راہیں جدا جدا ہے. یعنی تم نے اپنے ساتھ تو اپنے آپ کو بھی واحد نہیں کیا. لہٰذا بہترین راستہ یہی ہے جس طرح آپ نے بھی عرض کی فرمایا کہ قرآن اور سنت. لیکن قرآن اور سنت سے پہلے ہمیں اتحاد کی اس مسئلے کی اہمیت کو، اس حالات کو مد نظر اس کو سمجھنا ہوگا. جب مسئلے کی اس کو شناخت کریں گے، واٹ از دی پرابلم، یہ مہم ہے. تھیسس میں لکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ پرابلم. ہم لوگ اس سنت کی طرف بھی نہیں جائیں گے، ہم قرآن کی طرف بھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی. بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اہل زبان بھی نہیں ہیں، اور ہماری جو مادری زبان ہے وہ آزادگی ہے. بہرحال کوشش ہوئی ہے کہ تاکہ پیغام جو مومنات ہے دنیا آپ کی جو اردو ہے، میں جانتا ہوں آپ اور آپ کی اردو خاص طور جس طرح سے آپ اردو میں روانی سے بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں قبائلی لوگ جو شاید اردو بھی نہیں بول سکتے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ آپ کے ہم نے بہت استفادہ کیا، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے پروگرام سے استفادہ کیا. اور انشاءاللہ آپ سے میں یہ پروگرام میں آپ سے ایک وعدہ و قول لوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بھی، آپ کا یہ اپنا فورم ہے، آئندہ بھی مختلف موضوعات پر ہم آپ کو دعوت دیں گے. آپ آئیں انشاءاللہ. آپ کی رہنمائی سے جو ہیں ہمارے یا یورپ میں جو مومنین ہیں وہ بھی استفادہ کریں گے. اور ہمارے جو صدائے ہزارہ پروگرام، نہ صرف ہزارہ کمیونٹی کی مظلومیت یا ان پہ جو جبر اور ان کے جو پرسیکیوشن پچھلے 132 سال سے جاری ہے، قتل عام ہے، جو کہ یہ ہزارہ کمیونٹی جو کہ واقعاً تاریخ میں اگر دیکھا جائے ایک قدیم ترین شیعان یا حیدر مولا یہی ہے، مختلف کتابوں ان سے ثابت ہے. تو اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رول بھی کمیونٹی میں پازیٹیو ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے زبانوں میں جو سننے والے ہیں وہ بھی ہماری آواز کو سنیں. اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے، خاص طور ہدایت ٹی وی کے حوالے ذریعے سے مومن تک جو ہے ہم اپنی آواز بھی پہنچا سکیں. اور اگر ہمارے علماء جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے ہمیں آپ کی فرمودات سے وہ استفادہ کریں، تو ہماری خوش بختی ہے، یعنی خوش بختی دنیا و آخرت. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ آئیں. آپ ہمارے لیے بہت ریسپیکٹیبل. انشاءاللہ آپ سے ہم اور بھی استفادہ کریں گے. سامعین و ناظرین آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آتے جائیں گے. اور ہمارے ناظرین اگر چاہیں تو ہم اپنے اردو پروگرام میں بھی اسی طرح جاری رکھیں گے، اور خاص طور ہزارگی زبان میں بھی، وہ تو ہم ہمیشہ اسی طرح کے پروگرام کرتے ہیں. تو آئندہ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.